تطہیرا وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الحسین منی و انا من الحسین بواز بلند صلوات پڑھ لے مل کے اللہ انتہائی واجب الاحترام موالیان محمد و آل محمد، عاشقان حسین ابن علی، برادران اسلامی، سب سے پہلے آج کی شب جو شب ولادت حسین ابن علی ہے، تمام مومنین اور سادات کی خدمت میں ہدیہ مبارک پیش کرتا ہوں۔ شبان المعظم کا مہینہ سارے کا سارا خوشیوں کا مہینہ ہے، سارے کا سارا عیدوں پہ مشتمل مہینہ ہے۔ اس مہینے میں سارے معصومین علیہم السلام کی خوشیاں ہی خوشیاں ہیں۔ پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ رجب کا مہینہ علی کا مہینہ ہے، شعبان کا مہینہ مجھ محمد کا مہینہ ہے، اور رمضان المبارک کا مہینہ اس کو نسبت ہے کہ یہ مہینہ پروردگار کا مہینہ ہے۔ بالکل اختصار کے ساتھ مہمان تشریف فرما ہیں، وہ پڑھیں گے۔ میں دو چار فقرے صرف تھوڑے سے وقت میں ادا کرنا چاہتا ہوں تاکہ ثناخانوں میں مجھ حقیر کی بھی حاضری ہو جائے۔ پیغمبر نے فرمایا کہ رجب کا مہینہ علی کا مہینہ ہے۔ فکروں پہ آپ نے توجہ فرمانی ہے۔ جشن ایک فکرے پہ بھی ہو سکتا ہے اگر پڑھنے والا نیت سے پڑھے اور سننے والا اسے نیت سے سنے۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ مجلس حسین میں بندوں کی شرط ہے ہی نہیں، یہ کائنات کی وہ بے مثل عبادت ہے، ایک پڑھنے والا ہو اور ایک سننے والا ہو۔ لیکن آج کل مصیبت یہ ہے کہ بندے چھوٹے سے پروگرام کو بھی بہت بڑا سارے دن کا شاید جلسہ سمجھتے ہیں۔ 3-4 بندوں نے پڑھنا تھا، اٹھ کے جانے کی کیا ضرورت تھی؟ جب آیا بندہ حسین کے در پہ ہے تو یہاں سے کچھ لے کے جاؤ۔ اب یہ رواج بدلو، اس لیے کہ علم کا زمانہ ہے۔ اب بہت زیادہ کچھ چیزیں آپ سے تقاضا کر رہی ہیں۔ بے مثل عبادت حسین ابن علی کا ذکر، توجہ آپ نے فرمانی ہے۔ رجب کا مہینہ علی کا مہینہ، شعبان کا مہینہ نبی فرماتے ہیں مجھ محمد کا مہینہ ہے۔ رمضان کی نسبت اللہ سے، میں توجہ کا طالب ہوں کہ شعبان کو وحی الہی کا ترجمان کیوں کہہ رہا ہے کہ شعبان مجھ محمد کا مہینہ ہے؟ توجہ فرمانی ہے آپ۔ آج شعبان کی یہ 3 شعبان کی شب ہے جو آپ گزار رہے ہیں۔ بھئی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہے ربیع الاول میں، رحلت ہے سفر المظفر میں، تو شعبان کو کیوں کہا؟ نہیں، آپ توجہ نہیں فرما رہے شاید۔ ولادت ربیع الاول میں اللہ کے نبی کی، اور دنیا سے جانا سفر میں۔ اس شعبان میں نہ جنگ بدر فتح ہوئی، نہ جنگ احد فتح ہوئی، نہ اور کوئی بڑا تاریخی کارنامہ ہوا، تو آخر کیا وجہ ہے کہ اللہ کا نبی فرما رہا ہے شعبان مجھ محمد کا مہینہ ہے؟ اگر جشن سننے آئے ہو تو میں پہلا لفظ کہنے لگا ہوں، علماء نے بڑی تفسیر لکھی اس بحث پہ کہ اللہ کے نبی نے کیوں کہا کہ شعبان میرا مہینہ ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ وجہ صرف یہ ہے، اس کی 3 کو دین کو بچانے والا آیا ہے، اس کی 15 کو شریعت کا نافذ کرنے والا آیا۔ اس کی 3 کو شریعت کو بچانے والا آیا ہے۔
اور اس کی 15 کو شریعت کو نافذ کرنے والا آیا ہے۔ لیکن جو 3 کو آیا ہے، 3 کو جس کا آپ جشن منا رہے ہیں، 2-4 گنے چنے فکرے، میں زیادہ پڑھتا ہی نہیں، جب ماحول اجازت نہ دے اتنا ہی اچھا جتنا سبق یاد رہے۔ بوجھ بننا تو اچھی بات ہے ہی نہیں نا۔ یہ جو 3 کو آیا ہے، یہ صرف حسین نہیں، یہ طبیب ملائکہ بن کے آیا ہے۔ کیا میں نے لفظ کہا؟ یہ طبیب ملائکہ بن کے آیا ہے، فرشتوں کا معالج بن کے آیا ہے۔ کون؟ حسین کہ 3 کو اس کے دربار میں ایک کیس دائر ہوتا ہے، مولا فطرس کو پر دیجئے۔ عجیب سخی الاشقیاء ہے حسین کہ 3 کو اس نے فطرس کو پر دیے۔ وہ اس کے آنے کا پہلا دن تھا، اور جس دن اس کی شہادت ہوئی اس دن اس نے ایک جہنمی کو جنتی بنا دیا۔ جس دن آیا ہے، توجہ فرمانا، جس دن آیا ہے اس دن فطرس کو پر دیے، جس دن گیا ہے اس دن حور کو جنت دی۔ اچھا، یہ جو فطرس فرشتہ ہے، میں اور اختصار کر دیتا ہوں۔ اس فطرس فرشتے سے جو ترک اولا ہوا تھا، وہ کس مقام پہ ہوا تھا؟ عرش پہ۔ اس کو معافی کہاں ملی؟ فرش پہ۔ اب بھی تمہیں حسین سمجھ نہیں آیا؟ اس نے ترک اولا کیا قبلہ عرش پہ، اسے معافی ملی فرش پہ۔ حسین نے عرشی مجرم کو فرش پہ معاف کر کے بتا دیا، عرش کا شہنشاہ بھی میں ہوں، فرش کا بادشاہ بھی میں ہوں۔ عرش کا بادشاہ بھی میں ہوں اور فرش کا بادشاہ بھی میں ہوں۔ کائنات کے سارے اختیارات مجھ حسین ابن علی کے پاس ہیں، صرف 2 فکرے اور۔ کون حسین؟ قبلہ عجیب بات ہے کہ 7 والے تھانے کے کیس کو 7 والا تھانہ نہیں لیتا۔ عجیب مقتدر ہے حسین کہ اس سے ترک اولا ہوا عرش پہ، اس نے معاف کیا اسے فرش پہ، اور جب یہ معافی کا پروانہ لے کے جا رہا تھا تو پھر اس نے وہی فکرے کہے کہ مجھ جیسا کون ہے، مجھ جیسا کون ہے۔ کسی فرشتے نے کہا کہ پہلے اس جرم کی پاداش میں 700 سال تک تو توبہ کو مانگتا رہا ہے۔ اب پھر وہی فکرے فطرس پلٹ کے کہتا ہے، پہلے دعویٰ تھا دلیل نہیں تھی۔ پہلے میرے پاس دعویٰ تھا، اس کی دلیل نہیں تھی، اب میرے پاس دلیل یہ ہے، انا عتیق الحسین، مجھے حسین نے آزاد کیا ہے۔ جسے حسین آزاد کر دے اسے کوئی بھی پابند نہیں کر سکتا۔ بڑے فضائل ہیں مولا حسین ابن علی کے، لیکن ایک فضیلت میں 3 اور 4 کو آپس میں ملا کے اپنے معزز پڑھنے والوں کو وقت دوں۔ اکثر اوقات جنت کی مالکن بی بی اپنے گھر کے کاموں میں مصروف ہوتی، حسین کا جولہ حرکت میں ہوتا۔ اکثر اوقات جب کسی نے پوچھا نا کہ یہ کیا ماجرا ہے، تو آگے سے فرمایا گیا کہ اللہ جس کی عزت کرے اسے منصب کی بطول کہتے ہیں۔ اللہ جس کی عزت کرے اسے منصب کی بطول کہتے ہیں۔ اللہ بی بی بطول کی عزت کر رہا ہے، جبریل حسین کا جولہ جلاتا ہے۔ یہ فکرہ میں نے کہنا تھا اور اس کو کہہ رہا ہوں، جبریل حسین کا جولہ جلانے میں مصروف ہے۔ بڑا مقام ہے اس کربلا کے سلطان کا کہ اس کا جولہ جبریل جلاتا ہے، لیکن جو اس کا وزیر عباس ہے نا، اس کی شان ہی اپنی ہے۔ جس کا جولہ جبریل جلائے اسے حسین کہتے ہیں، اور جس کے جولے کی ڈوریاں حسین جلائے اسے عباس کہتے ہیں۔ یا عباس جس کے پینگے کی ڈوریاں حسین خود ہلائے اسے عباس کہتے ہیں۔ مجھے بتاؤ وہ کون سا فضائل ہے
کہ جیسے سن کے ہر مومن بڑا خوش ہوتا ہے، اور یہ اکثر آپ کی سماعتوں کی نظر کی جاتی ہیں مجالس، کہ حسنین شریفین کا بڑا ناز، بڑا مقدر، بڑی فضیلت ہے کہ ان شہزادوں کے لباس جنت سے آئے. جنت سے آئے نا شہزادوں کے لباس، لیکن مجھے سوچ کے بتاؤ کہ کس کے کہنے پہ آئے؟ کس معظمہ کے کہنے پہ ان کے لباس جنت سے آئے؟ بی بی سیدہ کے کہنے پہ آئے نا. آخری فقرہ میں ختم کروں گا آپ کی زحمت کو، کہ ان کے لباس بی بی سیدہ کے کہنے پہ جنت سے آئے. جن کے جنت سے لباس جنت کی مالکن کے کہنے پہ ان کی دہلیز پہ آئے، انہیں حسنین شریفین کہتے ہیں. اور جس کا لباس جنت کی مالکن اپنے ہاتھوں سے تیار کر کے جائے، اسے عباس کہتے ہیں. سبحان اللہ.